یہ سوات میں سوات بابا جی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، اور انہوں نے اپنی ایک پگڑی سوات روڈ پر رکھی تھی اور فرمایا انگریز اس طرف آ جائے میں دیکھوں گا کیسے آتا ہے۔ 200 سال تک انگریز وہاں جا نہ سکا۔ تو قحط سالی آئی تھی بہت بڑی، سخت قحط سالی، لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ سوات بابا جی کے پاس چلے گئے کہ آپ دعا فرمائیں۔ انہوں نے کہا حالات بہت خراب ہے، میں نے بہت دعائیں کی بالکل نہیں چلتی۔ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں آدمی کو نظر آ جاتے کہ کام نہیں بن رہا۔ ایک شخص پشاور میں فلاں جگہ رہتا ہے اور اس کے کانوں میں نتنے ہیں، مرکیاں ہیں، اور ناک میں نتنی ڈلی ہوئی، اور دوپٹہ سر پہ ڈالا ہوگا، لال شلوار اور نیلی قمیص پہنا ہوا ہوگا جیسے ہجڑے ہوتے ہیں۔ اسوات بابا جی نے کہا کہ اس کو راضی کر لے، وہ اس زمانے کا کامل آدمی ہے، بس وہ کہے تو بارش ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی۔ لوگ ان نشانیوں کے مطابق پشاور آئے اور اس مس کو تلاش کیا، قلندر کو۔ پہلے تو اس نے کہا کہ ہمارے ہجڑوں کا کیا کام ہے بارشوں سے، ہم سے کوئی دعا مانگتا ہے، ہماری شکل دیکھو، تم لوگ پاگل ہو کیا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ سوات بابا جی نے بھیجا ہے۔ کہا سوات بابا جی نے بھیجا ہے؟ تو اس کے ہاتھ میں طبلہ تھا جو بجاتا تھا، اس کو بجانے لگا اور کہنے لگا اسے راخیل کا چوری گی ورنہ دنیاس چار گل بتانے وڑے کما، اب آپ کو بارش برسانی پڑے گی ورنہ یہ نتنا دور پھینک دوں گا۔ بس یہ 2-3 دفعہ جو طبلے پہ ہاتھ مارا بادل آ گئے۔ مورخین نے لکھا 21 دن تک مکمل بارش ہوئی اور بھاگا وہ طبلہ پھینک کے۔ یہ ایک خاص رنگ ہے، یہ نہیں کہ آپ بھی ہری شلوار اور لال قمیص پہن لے اور طبلہ بجائے اور ولی بن جائے۔ آپ زرولی بن جائے تو بھی بڑی بات ہے، ولی تو چھوڑو۔ یہ ایک مقام تک یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، پھر گھبراتے ہیں لوگوں سے کہ ہمارے پاس لوگ نہ آئے۔ یہ فرق ہے عالم اور ولی میں کہ عالم کے پاس لوگوں کا آنا کمال ہے اور ولی کہتے ہیں مجھ سے دور رہے تو کمال ہے، مجھے بچائے بس۔ دہلی کا بادشاہ جمال الدین ہانسوی رحمت اللہ علیہ سے بغض رکھتا تھا، تو ایک دن قریب میں آیا اور کہا باہر آؤ۔ حضرت نے کہا فرصت نہیں ہے، تو اندر چلا گیا۔ حضرت جمال الدین ہانسوی سیب کاٹنے لگے، اس میں ایک بڑا خوبصورت سیب تھا۔ بادشاہ نے دل میں یہ خیال بٹھایا کہ اگر یہ ولی ہوگا تو یہ بڑا سیب نہیں کاٹے گا بلکہ یہ ثابت دے دے گا۔ تو حضرت ادھر سے سیب لے کے کاٹ رہے ہیں، ادھر سے ان کو، وزیر کو، کمانڈر صاحب کو، سب کو پیش کر رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بادشاہ سلامت ایک قصہ سن لو۔ یہاں دہلی میں ایک مداری ہوا کرتا تھا، اس کے پاس ایک گدھا ہوتا تھا، اس کی آنکھوں پر سرخ پٹی بندھی ہوتی تھی، مجمع لگ جاتا تھا تو وہ ایک شخص کو انگوٹھی دیتا تھا ایک آدمی سے لے کے، پھر وہ دوسرے کو، پھر وہ تیسرے کو مجمع میں گم کر دیتا تھا۔ آخر میں اس گدھے کو کہتا کہ لے میرا اگلا انگوٹھی دکھا، کہاں ہے، نکال۔ تو وہ گدھا آنکھوں پہ پٹی بندھا ہوا کبھی ادھر کبھی ادھر، آخر میں اس شخص کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا تھا جس کے پاس انگوٹھی ہوتی۔ یہ کہہ کر حضرت نے بڑا سیب اٹھایا اور بادشاہ کو دیا اور کہا یہ بھی کوئی کرامت ہے جس میں ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، اتنی سمجھ تو خدا گدھوں کو بھی دے دیتا ہے۔ کامل تھے نا، بادشاہ کا دماغ سیدھا کر دیا۔ الا یاد رکھو ان اولیاء اللہ، یہ بے شک اللہ کے جو دوست ہیں، لا خوف علیہم، نہ خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء اللہ، خوف ہوتا ہے آنے والے حالات پر، انجام بہتر ہوگا۔ حزن ہوتا ہے گزرے ہوئے حال پر، افسوس نہیں ہوگا، زندگی اچھی گزری۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ پرہیزگار، یہ متقی، یہ اولیاء۔ اولیاء اس کو نہیں کہتے ہیں کہ ہوا میں اوڑا، ادھر جا کے لنگتھی ماری، ادھر غوطہ لگا کے ادھر نکل آیا۔ اللہ توبہ، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں و آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی اللہ کے فیصلوں میں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ کامیابی بہت بڑی ہے۔ روح المانی میں اس جگہ وہ احادیث نقل ہے جو ولایت سے متعلق ہے۔
اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ دین کے متبع ہوتے ہیں، شرک اور بدعت سے مجتنب ہوتے ہیں، حق کے داعی ہوتے ہیں، ہر باطل سے بیزار ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا معاملہ بہت نزاکت کا ہوتا ہے۔ ابو سعید خزار کے پاس ایک مرید آیا، اس کے ساتھ چھوٹی بچی تھی خوبصورت، تو ابو سعید خزار نے خیال کیا کہ کوئی خوش قسمت ہوگا جس کے نکاح میں یہ بچی جوان ہو کے آئے گی۔ شیطان پیروں کو بھی لوٹتا ہے، کیا ضرورت ہے اس خیال آنے کی؟ کوئی خوش قسمت ہوگا یہ بچی بڑی ہو کے اس کی بیوی بنے گی۔ پھر ایک دم خیال آیا کہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت، اپنے دوستوں اور مرید اور شاگردوں کے بارے میں کوئی ایسا سوچتا ہے؟ پسینے پسینے ہو گئے اور ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا ادھر ہی سزا دے دو، وہاں کی سزا مشکل ہوگی۔ اور اپنے خاص آدمی کو کہا کہ بازار چلے جاؤ اور جو تم نے عجیب بات سنی وہ آ کے بتاؤ۔ مرید بازار گیا، واپس آیا، کہا توبہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت صاحب نے پوچھا خیریت؟ کہا نہیں بتا نہیں سکتا ہوں، مر جاؤں گا نہیں بتاؤں۔ حضرت نے فرمایا میں نے تو بھیجا اس لیے تھا کہ جو عجیب بات سنے وہ بتاؤ۔ فرمایا بازار کے لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ ابو سعید خزار اپنی بیٹی سے زنا کر رہا ہے۔ تو حضرت رو پڑے، اللہ کے سامنے سربسجود ہوئے کہ اتنی معمولی سی ہماری کوتاہی پر تیری اتنی بڑی ناراضگی آ جاتی ہے۔ چلو دنیا کا معاملہ دنیا میں صاف، اولیاء ایسے نازک ہوتے ہیں، ایسی معمولی سی لغزش پر انہیں اتنی سخت ڈانٹ پڑتی ہے۔ اور اولیاء چونکہ ہمہ وقت اللہ کے ذکر اور عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، جو بات وہ منہ سے نکالتے ہیں اللہ ایسے ہی کر دیتا ہے۔ حدیث میں ہے حضرت نے نضر ابن انس کی بہن کو سزا دینا چاہا جس نے ایک عورت کے دان توڑے تھے، تو نضر نے کہا کہ نہیں میری بہن کو سزا مت دے۔ آپ نے فرمایا یا انس کتاب اللہ، قرآن کہتا ہے وَسِّن نَبِسِّن۔ جبریل آئے بخاری میں اور کہا کہ لوگوں سے پوچھو، قابل الارشا، انہوں نے تاوان اب قبول کیا، پہلے جرگے ہو چکے نہیں مانتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا رب اشعث اغبرا، بعض لوگ پراگندہ حال، بکرے بال، پریشان، لو حلف علی اللہ لا برہم، جو قسم کھائے اللہ ان کو سچا کر کے دکھائے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں بدلیں گے اللہ کے فیصلے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے۔ ولا يحزنک قولهم، غمگین نہ کرے آپ کو ان کی باتیں، یہاں وقف لازم ہے۔ اگر آپ نے ملا کے پڑھا تو معاذ اللہ وہ ان کا قول بن جائے گا، حالانکہ وہ ان کا قول نہیں ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت اللہ کے پاس ہے ساری کی ساری، وہ سمیع العلیم، وہ سننے جاننے والے ہیں۔ الا یاد رکھو ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور نہیں اتباع کرتے ہیں وہ لوگ جو پکارتے ہیں اس کے سوا اور معبودوں کو۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں اتباع کرتے مگر گمان کی۔ وانہم الا یخرصون، اور نہیں ہے یہ مگر اٹکل لڑنے والے۔